رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیاں کو مٹانے ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ خطبہ شعبانیہ کے بارے میں چند عرائض پیش ہو رہا تھا کہ فرمایا پیغمبر خدا نے رمضان شروع ہونے سے پہلے آخری شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، تم صدقہ دو اپنے فقراء کو، صدقہ دو فقراء کو جو معاشرے میں محتاج ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایک محترم زندگی، فقیر کا مطلب مانگنا نہیں ہے، مانگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور جب تک مجبور نہ ہو اس وقت تک مانگنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جس طریقے سے کیا ہے مردال کھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ صرف اسی وقت جائز ہو جاتا ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور باقی سختیاں۔ اسی لیے مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، ایسے فقراء ہے جو لوگوں کو اصرار کے ساتھ لوگوں سے نہیں مانگتے۔ کچھ فقراء ایسا ہے اپنی حیثیت کا خیال نہیں رکھتے، اپنی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور شدت کے ساتھ مانگنے لگتے ہیں۔ قرآن اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام انسان کے عزت کے لیے سب سے زیادہ احترام قائل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور اسلام کہتا ہے کہ جتنا آپ کا تقوی زیادہ اتنا ہی آپ کی عزت زیادہ ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اسلام اسی طرح سے کہتا ہے، احادیث نبوی، احادیث اہل بیت میں ہے کہ فرمایا کہ اپنی نفس کو ذلیل مت کرو۔ علی فرماتے اکرم نفسک عن کل دنیہ، ہر پستی سے اپنے نفس کو زیادہ بزرگوار، زیادہ باشخصیت، بالاتر سمجھو۔ پستی میں گرنے سے اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے نفس کو ذلیل ہونے سے بچاؤ۔ اور فرماتا ہے کہ من کرمت علیہ نفس، جس کے نفس خود اس کے پاس باعزت ہوگی، یعنی نفس کی اگر عزت ہے، اگر آدمی اپنے لیے شخصیت قائل ہے، اپنے لیے احترام قائل ہے، اپنے لیے شرافت قائل ہے، اپنے لیے بزرگواری قائل ہے، کرامت بزرگواری ہے، شخصیت ہے، شرافت ہے، عزت ہے، اگر اپنے لیے یہ قائل ہے تو ہانت علیہ الدنیا، حدیث میں مولا فرماتے ہیں پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، پوری دنیا کو دے دے گا، اپنی نفس کو بچائے گا، اپنی عزت کو بچائے گا۔ من کرمت علیہ نفس ہانت علیہ الدنیا۔ ایک اہم چیز ہے کہ کرامت نفس کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ المنیہ لدنیہ، علی فرماتے موت قابل قبول ہے
لیکن ذلت قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، مگر اسی طرح سے جیسا مردار کھانا ہے۔ اسی لیے غریبوں کو امداد کرتے وقت بھی ان کے عزت نفس کا خیال رکھنا۔ خود اہل بیت رات کی تاریکی میں جا کر کھانا پہنچاتے تھے یا بند دروازے سے فقیر کو دیتے تھے تاکہ اس پر نگاہ نہ پڑے اور وہ شرمندہ نہ ہو جائے، اس کی عزت پامال نہ ہو جائے۔ ہمیں بھی ایسا انتظام کی ضرورت ہے کہ غریبوں کی امداد کرنا ہے، ان کی عزت بھی بچانا ہے۔ آج کل بہت سسٹم ہے، ترقی یافتہ سسٹم کے ذریعے یہ کام کر سکتے، بینک کے ذریعے بیچ سکتے ہیں، اور اچھے اداروں کے ذریعے، جس طرح سے ادارے سے، کمپنی سے، دفتر سے ملازمین تنخواہ لیتے ہیں، اسی طرح سے غریبوں کو دیا جائے، کسی قسم کے ذلت کا احساس نہ ہو۔ آدمی جو غریب کو امداد کرنے والا ہے وہ خود ڈائریکٹ دے دے، غریب ذلت کا احساس کرتا ہے، لیکن ایک ادارے کی شکل میں دے دے پھر ذلت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، عزت کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھتے ایران میں یہ جو امام خمینی کے نام پر ایک ادارہ بنایا ہے، کمیتے امداد امام خمینی، تمام غریبوں کی وہ ہر مہینے میں امداد کرتے ہیں۔ جب غریب وہاں امداد کے لیے جاتے، دینے والا امیر نہیں ہوتا ہے، ملازم ہوتے ہیں، البتہ تربیت یافتہ ملازم ہیں۔ بہرحال غریب جب اپنا تنخواہ اس ادارے سے لیتا ہے، ذلت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ وہاں پر بھی صرف امداد نہیں دیتے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار دے دے، نوکری دے دے، کاروبار کے سرمایہ دے دے، تاکہ مانگنے کے یہ طریقہ، صرف مفت پیسے دینے کا طریقہ جو انسان کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک اہم چیز ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ یقیناً محتاج ہے، اپنے خرچہ ان کے پاس نہیں ہے، بچے ہے، اولاد ہے، ان کو دینے کی ضرورت ہے، یا بھوکے مر جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے غریب ضرور ہر معاشرے میں موجود ہے، لیکن ان کو امداد دینا ہے عزت کے ساتھ۔ تو فرماتے صدقہ دے دو، تصدق کرو اپنے فقراء اور مساکین پر۔ لیکن عرض کیا، مولا یہی فرماتے، ایک دفعہ مولا نے کسی عیسائی کو دیکھا، پیسہ مانگ رہا تھا، گدائی کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا گیا، جواب دیا گیا، مولا یہ عیسائی ہے، مانگ رہا ہے۔ فرمایا، جوانی میں تم نے اس سے کام لیا ہے، ابھی بڑھاپے میں اس کو مانگنے پر مجبور کیا ہے۔ یا در حقیقت مولا فرماتا ہے، ابھی بھی اگر کچھ دے دے، اس کام کے نتیجے میں ہے، جوانی میں اس نے انجام دیا ہے۔ ابھی جو پنشن ہوتا ہے دنیا بھر میں، انگریز اس پر فخر کرتے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا کہ ایک عرصے تک آدمی کام کرتا ہے، پھر پنشن ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اور اس کو کیا دیتے ہیں؟ پنشن دیتے ہیں۔ تو در حقیقت مولا نے 14 صدی پہلا یہ پیشنہاد کی تھی کہ جب کام کیا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے؟ پنشن ملنا چاہیے۔ سارے ابھی بھی مغربی قانون کے مطابق بھی جس دفتر سے اس کا تعلق ہے، جس کمپنی سے اس کا تعلق ہے، جس ادارے سے اس کا تعلق ہے، وہی سے ملتا ہے۔ لیکن عام افراد جو بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، یا بے روزگار ہے، یا کھیتوں میں کام کرتے، ان کے لیے تو پنشن نہیں ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں، جوانی میں اس نے کام کیا، اب اسے بیت المال سے دینا چاہیے، بیت المال سے اس کو ملنا چاہیے۔ وہی کمیتے امداد امام خمینی جو ہے یہی کام کرتا ہے۔ جو ظاہر ایران پر جو دباؤ ہے، عالمی مسلسل دباؤ ہے، اس وجہ سے مشکلات سے دو چار ہے، لیکن جتنے اس کے بس کے میں ہے اتنا دے رہا ہے۔ تو ہمیں ہر علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی ادارہ وجود میں آ جائے اور غریبوں کا اس طریقے سے خیال رکھا جائے، ان کی عزت بھی محفوظ رہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے۔ جتنے بس میں ہیں
خلاصہ پیسہ جو دیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے دے دے، عزت کے ساتھ دے دے. ایک پیسہ دے دے، ایک محتاج تک پہنچ جائے، 2 صحیح طریقے سے دیا جائے، 3 یہ اہم چیز ہے. بعض اوقات جو کچھ لوگ کسی کو دیتے ہیں سب کے سامنے شرمندہ کر کے دیتے ہیں. حتیٰ ہمارے جو منع ہے مذہب میں، حرام ہے منت رکھنا. عربی میں منت کہتے ہیں، اردو میں احسان جتانا. کوئی دوسرے کی امداد کرتا ہے، احسان بھی جتاتا ہے، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا. تو یہاں پر آپ مالی لحاظ سے اس کی مدد کرتے ہیں لیکن روحانی لحاظ سے اس کو زک پہنچاتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کو شرمندہ کرتے ہیں، اس کے روح کو مجروح کرتے ہیں. جب مسلسل اپنے احسان دہراتے ہیں تو اس کی توہین ہوتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے انسان کا عمل ضائع ہوتا ہے جب احسان جتاتا ہے، بلکہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ نیک عمل گناہ شمار ہوتا ہے. اسی لیے چاہیے افراد کو کہ اگر کوئی نیکی کرے، روایت میں ہے کہ دائیں ہاتھ میں اگر کچھ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طریقے سے مخفی ہونا چاہیے. احسان نہیں احسان جتانے سے اس کی عزت، اس کو مالی امداد تو مل رہی ہے لیکن روحانی لحاظ سے اس پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے. کینہ پیدا ہو کر کیا ہوتا ہے؟ کینہ پیدا ہو کر دشمن بن جاتا ہے. جس پر آپ نے احسان کیا وہی آپ کا دشمن بن جاتا ہے. مولا کا کلام اتق شر من احسنت الیہ، تم بچو، اپنی حفاظت کرو اس آدمی کے شر سے جس پر تم نے احسان کیا ہے. جس پر احسان کیا ہے اس کے شر سے محفوظ کر. اس کا 2 نقطہ. ایک نقطہ یہ ہے کہ جب میں نے کسی پر احسان کیا ہے میں اس کے حوالے سے بہت مطمئن رہوں گا کہ یہ تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو دھوکہ ہو جائے گا. نہیں، دھوکہ مت کھاؤ. انسان مختلف ہوتے ہیں، احسان بھی کیا ہو ممکن ہے آپ کو نقصان پہنچائے، دشمن کے آلۂ کار بن جائے. حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار امریکہ کے آلۂ کار بن جاتے ہیں، تو یہ خطرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب احسان کرتے، اتنا احسان جتاتے کہ اس کے دل میں آپ کے کینہ پیدا ہوتا ہے. پہلے آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا تھا، احسان جتانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں کینہ پیدا ہوتا. آپ نے اس کے جسم کی خدمت کی، اس کے روح کو نقصان پہنچایا ہے، عزت نفس کو پامال کیا ہے، تذلیل کی ہے. تو اسی لیے صدقہ دینا ہے، لیکن جس طرح سے اہل بیت محتاج کی شخصیت کو بچاتے تھے اسی طرح صدقہ ہے. فرماتے تصدقوا علی فقرائکم ومن سا. فقیر اور مسکین میں فرق ہے. یہ فقیر اور مسکین، فقیر میں کچھ کم غربت ہے، مسکین میں زیادہ غربت ہے. بعض اوقات دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. فقیر جس کے کمر کیا ہے، کمر کے کیا ستون فقرات ٹوٹ گیا ہو غربت کی وجہ سے. مسکین جو غربت کی وجہ سے زمین گیر ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، وہاں سے آیا ہے. لیکن بعد میں جب استعمال ہونے لگا تو فقیر کمتر غربت، کمتر فقیر، کمتر تہی دستی، اور مسکین کیا ہے، بیشتر تہی دستی. دونوں کی امداد کرنا ہے.